السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہین اور حساس لوگوں میں مختلف سائیکلز ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہماری جو ینگ یوتھ ہے اس ٹائم، وہ بہت ویل ایجوکیٹڈ ہے، اور ان میں سب سے زیادہ یہ کیفیات پائی جاتی ہیں جن کا میں آگے ذکر کرنے والی ہوں۔ مختلف قسم کی کیفیات ہوتی ہیں، کبھی تو وہ بہت اچھی بھی ہوتی ہیں اور کبھی وہ بہت بری تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت ڈاؤن ہوتی ہیں، کہ کبھی دل بجھا سا ہے، کبھی نا امیدی سی ہے، جسم اور دماغ تھکا سا ہے، اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے، جیسا کہ مجھ میں صلاحیت ہی نہ ہو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور کبھی بہت روشن پہلو بھی نظر آتے ہیں، اپنی زندگی کے اچھے لمحات سوچنا اور امید کا پیدا ہو جانا کہ آخر اگر میں نے یہ کام کیا تھا تو آگے میں یہ بھی تو کر سکتا ہوں، یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، میں تو سب کر سکتا ہوں۔ یہ دو طرح کی کیفیات ہے، یہ سمجھ لیں، ایک بہت اندھیرے والی اور ایک روشنی والی۔ اور یہ دو کیفیات ہیں، جتنی انسان کے اندر ذہانت زیادہ ہوگی، وہ حساس زیادہ ہوگا، اتنی یہ کیفیات زیادہ ہوں گی۔ اور جو کم ذہین اور کم حساس لوگ ہوتے ہیں، ان میں یہ کیفیات آئیں گی تو ضرور، مگر اس کا لیول تھوڑا سا کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوتا، وہ اس بارے میں زیادہ سوچیں گے ہی نہیں۔ لیکن ذہین اور حساس لوگ جب کوئی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں، پھر ان میں اس کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ڈپریشن کہ پھر اس میں بات خودکشی تک پہنچ جاتی ہے۔ انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی، کوئی روشن پہلو نظر نہیں آتا، وہ سوچتے ہیں ہم کس سے مدد مانگیں، کس کے پاس جائیں۔ لیکن جب انہیں کوئی روشن پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے تو اتنی امید ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے۔ عجیب لوگ ہوتے ہیں یہ ایک انسان میں اتنی تبدیلیاں پائی جاتی ہیں، لیکن زیادہ یہ ذہین لوگوں میں ہوتی ہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، ان میں یہ کیفیات پائی جاتی ہیں لیکن بہت کم پائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس بارے میں زیادہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ جن لوگوں کے پاس ذہانت زیادہ ہوتی ہے وہ بہت سوچتے ہیں، وہ بہت زیادہ علم ہوتا ہے ان کے پاس، جس وجہ سے کیفیات وہ زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ مرض ہر خاندان میں موجود ہے اور نارمل ہے آج کے دور میں۔ ہماری ینگ یوتھ میں کیفیات بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ ذہین اور حساس لوگ اپنی مشکلات سے گزر کر ترقی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انسان نئی بلندی، نئی شان، ایک نئی امید لے کے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے سورۃ الضحیٰ میں ایسے آپ کو موتی پروئے ہوئے ملتے ہیں، اتنی امید نظر آتی ہے کہ انسان جتنا بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہونا، وہ ایک خوشگوار ماحول میں آ جاتا ہے۔ بخاری شریف میں بھی روایات موجود ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری طبیعت اس درجے کا بوجھ محسوس کرتی تھی، اتنی تشویش کیفیت تھی کہ میرا دل چاہتا تھا پہاڑ پر چڑھ کر خود کو نیچے گرا دوں۔ صرف یہ احساسات کی کیفیت نہیں ہے، آپ کی قوت میں فیلنگ ہے، اس کی وجہ سے انسان ہار جاتا ہے، گیو اپ کر جاتا ہے، اللہ سے امید چھوڑ دیتا ہے، قرآن و سنت سے دور ہو جاتا ہے۔ جتنا مشکل وقت ہمارے نبی پر آیا، کیا ہم نے اتنی مشکلات فیس کی ہیں؟ ہم تو ابھی تک اس کے قریب بھی نہیں پہنچے، اور ابھی سے ہمت ہار گئے۔ انہوں نے تو اتنے دشمن ہونے کے باوجود بھی ہمت نہ ہاری، اور ان کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ اتنے مشکلات ہونے کے باوجود بھی ہمت نہ ہاری، امید نہ چھوڑی، اللہ پہ بھروسہ رکھا۔ تو جب ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ پہ ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اپنی مشکلات میں انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، اللہ سے ہی امید رکھتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں، تو پھر ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ ایسے انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمارے پہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری اللہ سے امید ہی ٹوٹ جاتی ہے، ہم اس پہ بھروسہ ہی نہیں رکھتے کہ اللہ نے ہمارے پہ مشکل ڈالی ہے تو وہی اسے آسان کرے گا، وہی اس میں سے نکالے گا۔ ہم لوگوں کے پاس مدد مانگنے کے لیے بھاگتے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں کہ میرے لیے یہ مشکل آ گئی ہے، میں اب کیا کروں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، وہ آپ سے سننا چاہتے ہیں، اس سے ایک دفعہ کہو، وہ سنے گا اور ضرور عطا کرے گا، ضرور مشکل آسان کرے گا۔ لیکن ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔
وہاں سے پھر ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ ڈپریشن، اتنا زیادہ کہ جب ہمیں لوگوں کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں مل رہی ہوتی، کوئی ہمیں حوصلہ نہیں دیتا، کوئی ہمارے لیے آسانی نہیں کرتا، ہم اللہ کے سامنے تو جاتے ہی نہیں، اور لوگ ہمارے لیے کچھ کر نہیں پاتے، تو تب ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور اتنا ڈپریشن کہ یہ ایک مرض بن جاتا ہے اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان خودکشی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے اندر ایک امید کا ہونا ضروری ہے، اللہ پہ بھروسہ ہونا ضروری ہے، یہی زندگی کو کامیاب کرتی ہے۔ جزاک اللہ۔